اگر کوئی مسلمان کسی بیماری کسی پریشانی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس تکلیف کے آنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے، گناہ بھی نہیں کر رہا، یا ہو جائے توبہ کرتا ہے، اللہ سے ایک تعلق ہے، محبت ہے، پریشانی آنے کے بعد اس میں فرق نہیں آیا بلکہ اضافہ ہوا، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ پریشانی میرے درجات کی بلندی کا سبب ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ مجھے دیکھنا چاہ رہے کہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام، امتحان ہے، کامیاب ہوتا ہوں ناکام، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ صبر کرے، صبر سے کام لے، جب صبر کر لیا وہ کامیاب ہے۔ لیکن تکلیف اور پریشانی کے آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ گناہوں سے بچے، بلکہ گناہ کی دلدل میں پھنسا ہے، اور اوپر سے تکلیف، بیماری، پریشانی، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب بس۔ ہمارے ہاں ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، ہم لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کر لیا، ہماری نظر لگی، ہمیں اپنی فلاں نے میری نظر لگائی۔ 60 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، 60 سالہ بوڑھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نظر لگ گئی، کسی نے نظر لگائی، حالانکہ وہ نظر وزر نہیں ہوتی، نہ وہ جادو ہوتا ہے، بلکہ اس کی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر اعمال صالحہ نہیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، فیصلہ کرنا چاہیے کہ خدا کا عذاب ہے، ادھر بھی عذاب میں پڑوں گا اور کل قیامت کے دن میں، یوں سمجھو کہ وارننگ ہے کہ سدھر جاؤ۔